اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر اور وہ سنت یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خود رمضان کا استقبال فرماتے استقبال رمضان کے حضور علیہ السلام کے باقاعدہ معمولات احادیث کی کتب میں موجود ملتے ہیں، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، اپنے خطبات کے ذریعے سے، فرامین کے ذریعے سے اس پیارے اور اس مقدس مہینے کا استقبال فرماتے تھے۔ اور پھر اس کی اہمیت کو ہم اسی حدیث مبارکہ سے ذکر کر سکتے ہیں جسے آپ بھی بیان کیا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان کو حضور علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا اور اس مہینے کے مان متصل جو مہینہ ہے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ تو اب بتائیے کہ جن مہینوں کی نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی اہمیت، ان کی عظمت اور ان کی شان کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کو دو ایسی عبادات کے ساتھ خاص تعلق اور نسبت حاصل ہے جو پورے سال کے 12 مہینوں میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 قرآن۔ یہ دونوں عبادات ماہ سیام میں اس قدر اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں کہ اس کی بہار اور اس کی رونقیں ہمیں پورا سال نظر نہیں آتی ہیں۔ یہاں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کے حوالے سے بھی عرض کروں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فضیلت کو ذکر فرمایا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اقتباس کی ابتدا ہی اسی سے فرمائی کہ وہ مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے کہ جس میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض عام دنوں کے 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اس ماہ مبارک میں جو ہم کثرت کے ساتھ دوڑ دوڑ کر مسجد جاتے ہیں، قرآن کو کھول کر تلاوت کرتے ہیں، اس کے پیچھے یہی راز پوشیدہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی برکتیں، رحمتیں اور اس کی عنایات کی بارشوں کا سلسلہ کس قدر دراز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ جسے امام بہقی نے ذکر کیا ہے اور اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کی مجلس سجی تھی اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یعنی سوال کیا، اور حضور نے فرمایا ماذا تستقبلون ماذا یستقبلکم۔ حضور علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ اس پر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کوئی وحی اترنے والی ہے، کوئی اللہ رب العزت کی جانب سے پیغام آنے والا ہے کہ یہ انداز آپ نے پہلے کبھی نہیں ارشاد فرمایا؟ تو اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کائنات کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور حضور علیہ السلام نے گویا فرمایا کہ یہ جو استقبال کا سلسلہ ہے، فرمایا کہ یہ استقبال اس مہینے کا ہو رہا ہے کہ جس کی پہلی شب کو اللہ رب العزت تمام کلمہ گو مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کر رہے ہیں، اس ماہ سیام کو ہم ویلکم کر رہے ہیں اور اس ماہ سیام کے استقبال کے ساتھ حضور کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں وہ عظمت اور شان راسخ ہو جائے کہ جب ہم اس ماہ مبارک میں داخل ہوں تو وہ اس اہمیت اور افادیت کے ساتھ اس کی برکات کو ہم حاصل کریں۔